فوجی من موجی میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ میجر فیصل. کل جو میں نے ویڈیو کی تھی اس میں میجر عدنان شہید کی بات ہوئی. آپ نے اب تک کافی ساری تفصیلات دیکھ لی ہوں گی. ینگ آفیسر، بڑا بہادر بچہ کہ جو اس ملک کے اوپر اپنی جان اس نے قربان کر دی، اور بہادری کی بے مثال داستان اس لیے چھوڑ گیا کہ اس نے اپنے سپاہی کو بچانے کے لیے وہ اس کے اوپر خود لیٹ گیا اور 4 گولیاں اس کو لگی. اور پھر دیکھیں کہ جب وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا تو اس ٹائم پہ وہی سپاہی اس کے ساتھ مسکرا کے بات کر رہا تھا. تو یہ جو گوریلے ہوتے ہیں، فوجی کمانڈرز ہوتے ہیں، ان میں ایک بڑی خصوصیت ہوتی ہے. وہ خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی دار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑ جاتے ہیں. بڑی ٹف ٹریننگ ہوتی ہے ان کی، اور جتنے ٹف ٹائم لوگ اکٹھے گزارتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کی دوستیاں ہو جاتی ہیں، زندگی بھر کی ایسوسیشن ہو جاتی ہے. اور جو صحیح معنوں میں موجی ہوتے ہیں وہ یہ اسپیشل سروسز گروپ، جس کو SSG کہتے ہیں، اس کے یہ گوریلے ہوتے ہیں. تو ایک طرف بڑا مرتبہ ہے اللہ کے ہاں، لیکن دوسری طرف سچی بات جانے تو دل ٹوٹتا بھی ہے کہ بھئی کیوں یہ نوجوان افسر جو ہیں وہ روزانہ کی بنیادوں کے اوپر مطلب ہم اس دہشت گردی کو آخر کیوں قابو نہیں کر سکتے. تو ایک میسج آپ ضرور سنیں. میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایمبولینس سے جب میجر عدنان شہید کو نکال رہے تھے تو مجھے لگا کہ شاید ان کا بھائی ہے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ مبارک ہو کہ ہمارا بیٹا جو ہے، ہمارا بھائی جو ہے وہ شہید ہو گیا. اور اسی طریقے سے آپ ایک میسج سنیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ یا اس کا کمانڈنگ آفیسر ہے یا اس یونٹ کا 2IC ہے کہ جو فوجی جوانوں کو یہ میسج دے رہا ہے کہ میجر عدنان کے ماموں سے بات ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ساری یونٹ کو مبارکباد میں، تمام افسروں کو، تمام جوانوں کو مبارکباد دے کہ میجر عدنان جو ہے وہ شہید ہو گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ میسج دیتے ہوئے آپ اس کی آڈیو سنیے گا کہ آخر میں اس 2IC کا یا اس کمانڈنگ آفیسر کا کہ اس کی بھی آواز بیٹھ جاتی ہے. وہ اس لیے کہ دکھ تو ہوتا ہے، دل میں درد تو ہوتا ہے. تو ایک بڑی مشہور میں نے بڑی اچھی کتاب پڑھی ٹویوٹا کے نام سے. ٹویوٹا کمپنی سے آپ واقف ہوں گے. ٹویوٹا کی گاڑیاں جو ہیں وہ پوری دنیا میں مشہور ہیں. اور جو ٹویوٹا کمپنی تھی اس کے جس نے وہ کمپنی کریٹ کی، ان کا نام تھا ٹویوڈا، مطلب TOYODA. تو کہتے یہ میں نے اس بک میں یہ پڑھا کہ ٹویوڈا نے جب فیصلہ کیا کہ وہ جاپان میں یہ گاڑیاں بنائیں گے تو اس ٹائم پہ انہوں نے فورڈ موٹرز کہ جو امریکہ کی سب سے بڑی کمپنی تھی اس کے چیئرمین کو بلایا. تو وہ چیئرمین نے ساری فیکٹری دیکھی، سب کچھ دیکھا. تو اس نے اس کو ایک جملہ کہا. اس نے کہا یہ دیہاتی، مطلب یہ جو کسان ہیں یہ گاڑیاں بنائیں گے؟ تو ٹویوڈا نے کہا کہ جی ہاں یہی گاڑیاں بنائیں. تو اس نے کہا کہ جی دیکھ لو، میرا خیال میں تم بہت بڑا رسک لے رہے ہو. لیکن ٹویوڈا نے وہ بنائی کمپنی ٹویوٹا. اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ ٹویوٹا جو ہے وہ اب تک دنیا کی بیسٹ کار کمپنی ہے، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے ٹویوٹا کو. تو جو ٹویوٹا تھا اس کا ایک بڑا مشہور کول تھا، وہ یہ تھا کہ دنیا کا کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے کہ جس کو آپ 5 وائز میں سیٹل نہ کر سکیں. 5 وائز کا مطلب ہے کہ جی مثال کہ جی گاڑی کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے تو ٹویوٹا کہتا تھا کیوں؟ جی کرنٹ زیادہ آ رہا تھا. تو پھر دوسرا وائی آتا تھا کہ کیوں؟ کہ جی وہ جنریٹر جو ہے وہ کرنٹ زیادہ پروڈیوس کر رہا تھا. تو پھر تیسرا سوال آتا تھا کیوں؟ اور پھر پتہ چلتا تھا کہ اس میں وہ جو کیپیسٹر ہم پہلے لگاتے تھے اب اس کی جگہ ایک نیا کیپیسٹر لگایا ہے، اس کی وجہ سے کرنٹ. تو ٹویوٹا یہ کہتا تھا کہ بیٹری چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو وائی 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 کر کے سورس یا روٹ کاز آف دا پرابلم میں جانے کی ضرورت ہے. جب اس کو آپ سالو کر دیں گے تو پھر یو ول اچیو ایکسلنس. تو یہ کہانی میں نے اس لیے سنائی کہ دیکھیں دہشت گردی کے خلاف یہ جو جنگ ہے اس میں آپ، میں، حکومت، فوج کی سینئر لیڈرشپ، یہ ینگ بچے، یہ سولجرز، مطلب یہ سب حصے دار ہیں. اور اس میں جو حق سے بھی زیادہ حق ادا کر رہے ہیں وہ یہ نوجوان افسر
اور یہ سپاہی. تو میں بڑی دردمندانہ اپیل کروں گا فوج کی سینئر لیڈرشپ سے، اور ساتھ آف کورس جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے، جو ملک کے پرائم منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ ایسا کچھ ہیں، کہ پلیز سر جوڑ کے بیٹھیے اور 5 وائز میں، یا جو بھی آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے، مجھ سے زیادہ لائک دانشمند لوگ وہاں پہ موجود ہیں، اس میں معلوم تو کیجئے کہ بھائی اس کا روٹ کاز، کہ کیسے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. وہ اس لیے کہ اگین اس شہید کا کال، جو ان کے والد کا کال تھا کہ جی ایک طبقہ مسلسل اس ملک کا خون چوس رہا ہے، ایک طبقہ مسلسل اس ملک کو اپنا خون دے رہا ہے، اور ایک طبقہ جو ہے وہ تماشا دیکھ رہا ہے. تو میں، آپ، ہم سب، اور کچھ نہیں تو کم از کم ان شہیدوں کو، کیونکہ جس نے اس مٹی کو اپنا خون دے دیا نا جی، اس سے زیادہ حق کسی کا نہیں ہے اس مٹی کے اوپر، اس پاکستان کے اوپر. تو جہاں ان کو سلام پیش کرتے ہیں، وہیں پہ ان کے گھر والوں، ان کے سب کے بہاف کے اوپر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی اس کی تہہ میں ضرور جانا چاہیے کہ آخر اس دہشت گردی کی یہ جو لہر ہے، اس کو ہم کیسے ختم کر سکیں. اور اس کے ساتھ میں ایک اور بات بھی کروں گا، اور وہ یہ بات کروں گا کہ آپ کی افواج کا مورال، دیکھیں 30 سال ہو گئے ہیں اس جنگ کو ہم لڑ رہے ہیں، تو اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ میں یہ بھی کلیئرٹی دینا ضروری ہے کہ ہمارا جغرافیائی خد و خال ایسا ہے کہ اس کے اوپر ہم پہ حملے ہونے ہیں. لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک نیوکلیئر اسلامک ریاست ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کیسے اسلامی ملکوں کے اوپر پے در پہ حملے ہو رہے ہیں. تو اس میں پاکستان کی پوزیشن، وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا نمبر ہے، لیکن ذرا مشکل ہے یہ بات کہنا. وہ اس لیے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کے پاس جو ایٹمی صلاحیت ہے، اگرچہ وہ ہماری دفاع کے لیے، لیکن اگر کوئی پاکستان کے اوپر یلغار کرے تو پاکستان کے پاس اتنے نیوکلیئر ہتھیار ہیں کہ پاکستان شاید 5 سے 10 دفعہ پوری دنیا کو جو ہے وہ اڑا کے رکھے. تو اس لیے میں کوئی نیوکلیئر ہتھیاروں کا حامی تو نہیں ہوں، لیکن میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ ہمارے، یہ اب دیکھنا آپ، یہ میجر عدنان شیخ کے جنازہ آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان، اس میں چیف آف آرمی اسٹاف، اس میں منسٹرز، اس میں تمام لوگ موجود. وہ اس لیے کہ جس نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے، کہ جس میں دیکھیں باتیں کرنا بڑا آسان ہے، میں یہاں پہ فوجی منموجی بڑے کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، لیکن یقین مانیے بڑا مشکل کام ہے. بہت زیادہ کریکٹر چاہیے، بہت زیادہ دلیری چاہیے، بہت زیادہ کنوکشن چاہیے کہ جب گولیاں چل رہی ہوں تو ایسے میں اپنے دفاع کرنے کی بجائے آپ کو اپنے جوانوں کی پرواہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ میجر عدنان نے اس کی فوجی فوٹوز دیکھیں آفیسر کی، آپ کو نظر آتا ہے کہ چٹان کی طرح مضبوط انسان ہے، اور ایسا دلیر افسر، اور پھر اتنی ینگ ایج میں آپ ایسے دلیر. ہم نے میجر شبیر شریف، باقی سب کی کہانیاں تو سنی تھیں، لیکن یہ ویڈیو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں، وہ پھر بھی کوئی ابہام ہو سکتا ہے، لیکن ادھر تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ وہ گولیاں کھاتے ہوئے اپنے جوان کے اوپر لیٹ جاتا ہے. غیر معمولی بہادری اس کو کہتے ہیں. اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان آفیسرز کو جنہوں نے میجر عدنان جیسے سپاہی کی ٹریننگ کی، اس کے والدین کو سلام پیش کرتا ہوں، اس کے اساتذہ کو پیش کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ میجر عدنان کو، کہ دیکھیں کیا کریکٹر ہے بندے کا، کیا گوریلا صفت آدمی تھا، کیا مجاہدانہ کریکٹر تھا اس کا، کہ اس نے ہم سب کو جو ہے نا چونکا کے رکھ دی. تو ایسے میں یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان کی جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے لوگوں کو چین نہیں ہے کہ پاکستان کیسے قائم دائم ہے. تو اس میں آپ سب بھی جہاں وہ سب دیکھیں، تو ہم سب کو بھی دیکھنا چاہیے کیا ہم شکایتیں زیادہ کر رہے ہیں، کیا ہم جو ہے پاکستان کے لیے اتنا کردار ادا کر رہے ہیں جتنا یہ میجر عدنان یا باقی لوگ کر رہے ہیں. تو میرا خیال میں سب کو سیلف ریفلیکشن کی ضرورت ہے. جہاں پہ حکومت سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ وہ 5 وائز کر کے اس کی تہہ میں جائے، وہیں ہم سب کو بھی چاہیے کہ اس ملک کی قدر کریں. وہ اس لیے کہ اس سے خوبصورت زمین آپ کو نہیں ملے گی. آپ پوری دنیا پھر لیں، آپ کے رشتہ دار جدھر بھی دنیا میں ہوں گے ان سے پوچھ لیں کہ کیا ایسی خوبصورت اور مناسب دھوپ پورے پاکستان میں جیسی آپ کو ملتی ہے کیا دنیا میں کہیں اور موجود ہے، اور وہ بھی سال کے 365 دن. تو اپنا خیال رکھیے. فوجی منموجی میں آج میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا، لیکن میرے خیال میں ہم سب کو چاہیے کہ میجر عدنان کی یہ جو شہادت ہے، اس سے ہم سب اپنے لیے ایک سبق ضرور حاصل کریں. تو دیکھتے رہیے فوجی منموجی. لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ.